ہے جزیہ کا. شاید شروعات اس کی یہاں سے ہوئی کہ این سی آر ٹی کی کتاب میں سوشل اسٹڈیز میں جہاں پر ہسٹری وغیرہ اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں جزیے کا ذکر کیا گیا اور جزیہ کو ایک ظالمانہ ٹیکس، ایک ڈسکریمنیٹری ٹیکس قرار دیا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر چونکہ یہ ٹیکس لگایا گیا تھا غیر مسلموں پر مغلیہ دور میں یا اسلامی حکومت کے دور میں، اور اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں. انسینٹیوائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ بھئی اگر تم مسلمان بن جاؤ گے تو تمہیں جزیہ نہیں دینا پڑے گا، اور اگر مسلمان نہیں بنو گے، اسلام میں داخل نہیں ہوگے تو تمہیں جزیہ دیتے رہنا ہوگا. یہ ہے انسینٹیوائز کا مطلب. تو اس کے اوپر کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی لیدے ہو رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی. ویسے تو میڈیا کا خیر اب کوئی اعتبار رہا نہیں ہے، وچ از ویری گڈ. لیکن جب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور اسلامی تعلیمات پر کوئی اعتراض آتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس اعتراض کا یا اس آبجیکشن کا جواب دیں، اور اگر اس تعلق سے کوئی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے تو اس کو بھی کلیئر کریں. یہاں میں ایک چیز ڈسکلیمر کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو آنے والی گفتگو ہے اس میں ہمارا مقصد ہرگز مسلم رولرز کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سٹریم کا مقصد مسلم رولر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یعنی ہم نے نہ آج تک یہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلم رولرز کے تعلق سے خصوصاً انڈیا میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہسٹری کا ہے اور ایک مستقل الگ اسٹریم اس موضوع پر ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہم ان مسلم رولرز کو یہ مانتے ہیں کہ بھائی یہ 100% اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ان کے یہاں اپنی زندگیوں میں اسلام مکمل طور پر رائج تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے تھے، وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ انفیلیبل تھے. یہ ہم مانتے ہی نہیں. وہ انسان تھے، میرے اور آپ کی طرح انسان تھے. ان کے یہاں بھی مفادات تھے، ان کے یہاں بھی مفادات کی جنگ تھی، وہ بھی ایکسپینشنسٹ تھے، ان کو بھی اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا تھا، ان کو بھی علاقوں کے وسائل کو اور ریسورسز کو اپنے استعمال میں لانا تھا. جس طرح عام رولر ہوتا ہے، جس طریقے سے ہر ملک خصوصاً کولونیلسٹ نے تو پوری دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں وہ دوسروں کے وسائل اور ریسورسز کے اوپر قبضہ کر کے ہی تو زندہ ہیں. اس وقت جو ٹریڈ وار پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ ٹریڈ وار کیوں ہے؟ ٹریڈ وار اس لیے ہے کہ مثلا چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسس پوری دنیا کی مارکیٹس میں ہو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسس پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے، اور اسی لیے وہ پلٹ وار کر کے دوسرے ملکوں کے پروڈکٹس کے اوپر 100%، 200%، 500% ٹیرفز لگانے کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ایک ملک کو دوسرے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے. یہ پوری دنیا کو سکھا دیا کولونیلسٹ نے کہ بہت یعنی اپنے آپ کو مورلی اپ رکھتے ہوئے، مورلی اسٹرانگ رکھتے ہوئے، اور دنیا کے سامنے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم بہت ہی بااخلاق قوم ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے. اس کا سبق گزشتہ 200-250 سال سے پوری دنیا پڑھتی آ رہی ہے. تو وہ جو رولرز تھے مسلم رولرز، وہ بھی انسان تھے اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں یہاں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے. یہاں جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے اسلام کی، نہ کہ کچھ مسلمانوں کی، کہ اسلام میں جزیہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی کیا حکمت ہے، اور کیا واقعی یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے کہ جیسا کہ اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے. یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو جزیے کی بنیاد ہے. یہ آیت سورہ توبہ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے جنگ کا.
قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اس آیت میں اللہ، یہ آیت 29 ہے سورہ توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھتے اور دین حق کی اتباع نہیں کرتے، دین حق کو فالو نہیں کرتے، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، اس کے باوجود دین حق کو نہیں مانتے. کب تک لڑائی کرو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں. عن یدن، اپنے ہاتھ سے دیں. تو عن یدن کا مطلب ہے they have to pay. وهم صاغرون، صاغرون while they are subjugated. اب یہ جو لفظ ہے وهم صاغرون، اس کا ترجمہ کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر. یہ مترجم کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. صاغرون کا مطلب ذلیل و خوار ہونا نہیں ہے. صاغرون کا مطلب ہے جو میں نے ابھی ترجمہ کیا سبجوگیٹڈ. سبجوگیشن کا مطلب کیا ہوا؟ سبجوگیشن کا مطلب ہے تابع دار ہو کر. اب جب آپ نے یہ آیت سمجھ لی کہ اس آیت میں جزیہ کا تذکرہ ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جزیہ تابع دار ہو کر کیوں دیا جائے؟ یہ جو میں آگے گفتگو کرنے والا ہوں اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے. میرا سوال ہے کہ دنیا کی وہ کون سی حکومت ہے کہ جو اپنے سٹیزنز کو یہ کہتی ہے کہ سٹیزنز کو ہماری لائلٹی، ہماری وفاداری اور ہماری تابع داری کی ضرورت نہیں ہے؟ اس حکومت کا نام بتا دیں. کیا دنیا میں ایسی کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے تاریخ کے کسی بھی دور میں؟ نہ صرف یہ کہ ہمارے دور میں، تاریخ کے کسی بھی دور میں کیا دنیا کی کوئی ایسی حکومت ہے جو یہ کہے کہ نہیں، ہمارے جو شہری ہیں مکمل آزاد ہیں، انہیں ہمارے کسی قانون کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری کسی طرح کی تابع داری کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی لائلٹی اور وفاداری کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کریں؟ ایسی کوئی حکومت نہیں ہے. تو پھر یہ توقع اور یہ ایکسپیکٹیشن اسلامی حکومت سے کیوں؟ اسلامی حکومت بھی اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو سبجوگیٹ کرے گی، اور سبجوگیٹ کا مطلب یہ کہ تابع دار بنائے گی، کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین اسی وقت ہوگا کہ جب سٹیزنز اس حکومت کے تحت اس خیال اور اس احساس کے ساتھ رہیں گے کہ ہمیں یہاں کے قانون کی پاسداری کرنی ہے. یہ جو قانون کی پاسداری کا خیال ہے، یہ جو سینس آف بلانگنگ ہے، یہی صاغرون ہے. اس کا مطلب ذلیل اور رسوا ہونا نہیں ہے. ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ زبردستی لا انفورس کرے اور رعایا کو تابع دار ہونا پڑے گا، اگر آپ اس کو ذلت الرسوائی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر صاغرون کے معنی ذلت الرسوائی کا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر مانیے کہ دنیا کا ہر فرد ذلیل اور رسوا ہے، چونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی حکومت کے تحت رہتا ہے. آپ بھی ایک حکومت کے تحت ہیں، میں بھی ایک حکومت کے تحت ہوں، اور دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی نظام کے تحت رہتا ہے. وہ نظام چاہے ڈیموکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ آٹوکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ تھیوروکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ قبائلی نظام ہو، ہر شخص کسی نہ کسی نظام کے تحت ہے. اگر نظام کو فالو کرنا ذلت اور رسوائی ہے تو ہر آدمی ذلیل اور رسوا ہے. اس کا تعلق پھر صرف اسلام سے نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں قرآن کریم نے واضح طور پر جزیے کا ذکر کیا ہے. اس سے اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپولوجیٹک ہے، یا تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، حدیث کو نہیں سمجھتا، اور وہ صرف شوگر کوٹ کر کے اسلام کو پیش کر رہا ہے. ایسے اسلام کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلا پوائنٹ. تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ قرآن میں جزیے کا تذکرہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ جزیہ کیا ہے. جزیہ ایک ٹیکس ہے. ظاہر ہے کہ جزیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے کوئی اچھا کام کر دے. نہیں، جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے ہیں. تو یہ ٹیکس ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال بھی پوری دنیا کے تناظر میں ہے، پوری دنیا کے کانٹیکسٹ میں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ملک ایسا ہے کہ جو اپنے ٹیکس لا میں ڈسکریمنیٹ نہ کرتا ہو یا ڈفرینشیٹ نہ کرتا ہو؟ یعنی اس نے لوگوں کو کلاسز میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ جو فلاں کلاس کے لوگ ہیں ان کو ٹیکس اتنا دینا ہے، فلاں کلاس کے لوگ ہیں ان کو ٹیکس اتنا دینا ہے. ٹیکس بریکٹس ہیں. مثلا
आप मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं इंडिया या अमेरिका या इंग्लैंड के टैक्स लॉ का माहिर हूं, हरगिज नहीं। कोई भी आदमी जब तक कि वो इस मौजू के ऊपर डिग्री याफ्ता ना हो उसको महारत का दावा नहीं करना चाहिए। लेकिन जस्ट फ्रॉम एन ऑप्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर बाहर से बैठकर देखें टैक्स के निजाम को, क्या इंडिया में मसलन खवातीन के ऊपर टैक्स की जो कानून है खवातीन के लिए, वो मर्दों से डिफरेंट नहीं है? यानी औरतों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अब एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि मर्द और औरत बराबर हैं, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आती है तो नहीं, तो औरत के साथ आपने थोड़ी रियायत कर दी। ये क्यों रियायत की, किस बुनियाद पर की? अच्छा, अब अगर एक मर्द है वो टैक्स से बचने के लिए औरत बनना चाहता है, आजकल तो ये चलन भी बहुत आम हो गया है कि बहुत से मर्द औरत बन रहे हैं, बहुत सी औरतें मर्द बन रही हैं। तो क्या एक मर्द के जिसके अंदर औरतों वाली टेंडेंसी है, फॉर वट एवर रीजन, वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या जो भी है, तो क्या आप उसको वही रियायत देंगे जो एक औरत को दी जाती है? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अभी मैं अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया। इंडिया में मसलन, बल्कि मैं ये कहूं कि सारी दुनिया में जितने भी मुल्कों में टैक्स है और हर मुल्क में टैक्स है, यह कानून है कि अगर आप इतना अमाउंट सालाना कमाते हैं तो आपके ऊपर इतना % टैक्स है, और उस अमाउंट से मसलन 15% टैक्स है। उस अमाउंट से आप ज्यादा कमाते हैं, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो भी है, आप सालाना कमाते हैं, तो अब आपके ऊपर 30% टैक्स है। तो एक आदमी ये सोचे कि यार मैं इसलिए कमाता हूं कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, लेकिन अच्छी जिंदगी का ख्वाब ज्यादा कमाने के बावजूद, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, ज्यादा खुशकिस्मत होने के बावजूद 30% गवर्नमेंट ले जाती है। और सिर्फ यही नहीं कि मैं इनकम टैक्स देता हूं, मैं प्रॉपर्टी टैक्स देता हूं, मैं रोड टैक्स देता हूं, टोल टैक्स जिसको बोला जाता है। उसके बाद फिर मैं हर चीज जो भी मैं परचेस करूंगा उस पर सेल टैक्स दूंगा, फिर उसके बाद जीएसटी दूंगा। आपने कभी तसव्वुर किया है कि आप ऐसे मुल्क में रहकर कि जहां इस तरह के टैक्स लॉज हैं, 1 रुपए में कितना टैक्स देते हैं? लिटरली आप 1 रुपए में तकरीबन 60 से 70 पैसे टैक्स में देते हैं। तो कमाते तो आप 1 रुपया हैं, लेकिन आपका मोर देन 50% लेके जाती है हुकूमत अलग अलग टैक्स के हिसाब से। लेकिन अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, यह मिसाल है अमेरिका की, और यह मिसाल इसलिए दी जा रही है चूंकि अमेरिका में जो टैक्स लॉ है वो दुनिया के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स लॉज में से एक है। और इत्तेफाक की बात यह है कि यह वो मुल्क है कि जहां इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद आबाद है और बड़ी खुशी से सब लोग टैक्स देते हैं। और मैं बात कर रहा हूं H1B वीजा वालों की। ठीक है, H1B वीजा क्या है? H1B वीजा वर्क वीजा है। आईटी में जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया से आईटी प्रोफेशनल्स हायर करती हैं, और लाखों की तादाद में अमेरिका में H1B वीजा वाले आबाद हैं। इनको टैक्स देना पड़ता है जिस तरीके से एक आम सिटीजन को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एक सिटीजन को टैक्स में रियायत मिलती है। H1B वीजा वालों को टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर, अगर H1B वीजा वाला शख्स, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली में 2-4 बच्चे हैं और ये बच्चे अमेरिकन सिटीजन नहीं हैं, तो अब जब ये टैक्स भरेगा तो उसको 100% जितना भी टैक्स उसके ऊपर है वो उतना टैक्स उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी जॉब पर, उसी मुलाजमत के ऊपर, उसी कंपनी में, उसी पोजीशन पर एक यूएस सिटीजन है और उसके भी 4 बच्चे हैं और उसकी भी उतनी तनख्वाह है, उसका सारा टैक्स बच जाएगा, या कम से कम 70-80% टैक्स बच जाएगा उसके बच्चों की वजह से। तो क्या यह सवाल किसी के जहन में आता है कि यार ये गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट क्यों करती है? वो भी उस आपके मुल्क में काम कर रहा है, ठीक है, आपका सिटीजन नहीं है, पासपोर्ट उसके पास इंडियन है आपके मुल्क, लेकिन अमेरिका में काम कर रहा है, उसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, उसका भी केबिन आपके केबिन के बराबर में है, दोनों बिल्कुल एक साथ, एक ही पोजीशन, एक ही जॉब, एक ही प्रोफेशन, एक ही डिग्री, एक के पास यूएस पासपोर्ट है, दूसरे के पास इंडियन पासपोर्ट है, दोनों के एम्प्लॉयर एक है, कंपनी एक ही है, उसको टैक्स ज्यादा देना है, आपको कम देना है, अमेरिकन सिटीजन को। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसको कम देना है वो अमेरिकन सिटीजन है, गवर्नमेंट उसका फेवर करेगी।
آپ باہر کے ہیں, جو H1B ویزا والا ہے وہ باہر کا ہے, اس کو اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس کو فل ٹیکس دینا پڑے گا, وہ اپنے آپ کو سٹیزن سے کمپیئر نہیں کر سکتا. تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس H1B ویزا والے کے لیے ایک انسینٹیو, اس کو انسینٹیوائز کر دیا کہ بھئی اگر تمہیں ٹیکس بچانا ہے تو تمہیں یہاں کی امریکہ کی سٹیزن شپ لینی ہوگی, اور سٹیزن شپ لینا آسان نہیں ہے. آج بھی میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو H1B ویزا پر اس ملک میں آئے تھے, 20 سال ہو گئے ابھی تک کے اسی ویزا پر اٹکے ہوئے, 20 سال ہو گئے. اس کے بعد ان کو گرین کارڈ ملے گا, گرین کارڈ 5 سال تک رکھیں گے, پھر اس کے بعد کہیں سٹیزن شپ ہوگی, تو 20 25 30 سال ہو جاتے ہیں, لیکن اور اس طرح وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو کیا یہ سٹیزنز کو ٹیکس میں چھوٹ دینا انسینٹیوائز نہیں ہے H1B ویزا والوں کے لیے؟ ان کو ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ تم سٹیزن شپ کا راستہ اختیار کرو, اور سٹیزن شپ کو مشکل کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی اسلامی حکومت میں ہے اور ذمی ہے, اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ٹیکس ہے, وہ ٹیکس جو بہت معمولی ہے, 50% نہیں ہے تمہاری تنخواہ کا, 60% نہیں ہے, 40% نہیں ہے, بلکہ وہ 2% کے آس پاس ہے, اس سے بھی لیس ہے بعض حالات میں. اور وہ غریب کے اوپر نہیں ہے, وہ عورت کے اوپر نہیں ہے, وہ بچے کے اوپر نہیں ہے, وہ پریسٹ کے اوپر نہیں ہے, وہ پنڈت کے اوپر نہیں ہے, یعنی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے اوپر نہیں ہے. وہ ایک ایسے شخص کے اوپر ہے جو کما رہا ہے یا کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے, گھر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ایسے شخص کے اوپر اتنا کم ٹیکس ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ذمی ہے, یعنی اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا, اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ یار مجھے یہ 1 روپیہ بھی نہیں دینا, میں پرٹینڈ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, وہ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں پرٹینڈ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں, جا کے کہہ دوں گا میں مسلمان ہوں, تو وہ ٹیکس بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی لانگ پروسیس نہیں ہے کہ آپ کو 20 سال رکنا ہے, 25 سال رکنا ہے, 30 سال رکنا ہے, آپ کو اتنی محنت کرنی ہے, مزدور بننا ہے, کارپوریٹ کلچر کا سلیو بننا ہے, تب جا کر آپ کہیں 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد سٹیزن بنیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. 1 منٹ میں بندہ مسلمان بنتا ہے, اور 1 منٹ کے اندر وہ جزیہ ساقط ہوتا ہے. تو ذرا کوئی ملک ایسا ہو, اس کا آپ مثال بتا دیں کہ جہاں پر ایک حکومت انسینٹیوائز کر رہی ہے کہ سٹیزن شپ حاصل کرنے کے بعد ٹیکس میں آپ کو رعایت دی جائے گی, اور سٹیزن شپ آپ 1 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں. اس ملک کا نام بتا دیجئے. یہ جو پوری میں نے مثال دی ہے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ٹیکس نظام ہے اس میں ایکوالٹی نہیں ہے. دنیا میں جہاں پر بھی ٹیکس نظام ہے اس میں ایکوالٹی نہیں ہے, اور نہ ہی ایکوالٹی پاسبل ہے, اور نہ ہی درست ہے. ٹیکس نظام میں آپ کو انیکوالٹی کرنی ہوگی, اور اس کا جسٹیفیکیشن کرنا ہوگا کہ بھئی اس کلاس کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا, اس کلاس کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا. جزیہ بھی ایک ٹیکس ہے, اور اس کو کسی بھی صورت میں ظالمانہ ٹیکس نہیں قرار دیا جا سکتا. اور یہ ٹیکس ظاہر ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں لگے گا, چونکہ اسلامی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ ہے اسلام, جبھی وہ اسلامی حکومت ہے. لوگ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, یہاں پر لوگوں کو بلکہ بچوں کو روز اول سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب اور دین آپ کا پرسنل معاملہ ہے. جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ دین پرسنل معاملہ ہے. وہ سوچتا ہے کہ یار جب دین میرا پرسنل معاملہ ہے, میں کچھ بھی بلیو کر سکتا ہوں, کسی کی بھی پوجا کر سکتا ہوں, کچھ بھی عبادت کر سکتا ہوں, تو میرے پرسنل بلیف کے اوپر ٹیکس کیوں لگ رہا ہے؟ اگر آپ یہ مان کے چلیں تو obviously بات ہے کہ پھر یہ جو جزیہ ہے آپ کو ظالمانہ نظام لگے گا کہ کسی کے پرسنل بلیف کے اوپر ٹیکس کیوں لگے. لیکن یہ بتانا ہی غلط ہے کہ مذہب پرسنل معاملہ ہے. مذہب پرسنل معاملہ ہے ہی نہیں. جب آپ ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو مذہب پرسنل نہیں ہے, مذہب آپ کی آئیڈینٹی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ سٹیزن شپ. آپ کسی بھی ملک میں ہیں, وہاں کی سٹیزن شپ پرسنل معاملہ نہیں ہے. سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ لویل ہیں. سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قانون کی پاسداری کر رہے ہیں, اس قانون کے اوپر آپ حلف اٹھاتے ہیں. یہ ہے سٹیزن شپ. ایسے ہی ایک آدمی اگر اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور اسلامی حکومت کا سٹیزن شپ اس کو حاصل ہے اسلامی حکومت کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلامی حکومت کا وفادار ہے, اور اس کی سٹیزن شپ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اسلامک ویلیوز کو اختیار کرے. تو اب جب یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت میں رہنے والا
अगर एक काफिर जिम्मी बनता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि उस जिम्मी को वही राइट्स दिए जा रहे हैं जो राइट्स मुसलमानों को दिए जा रहे हैं, एग्जैक्ट वही राइट्स। दूसरी बात यह है कि उस जिम्मी को यह नहीं कहा जा रहा है कि आप 100% लॉयल्टी दिखाओ इस्लामी हुकूमत से, क्योंकि 100% लॉयल्टी का मतलब है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लॉयल्टी, और जिम्मी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता ही नहीं, इसके बावजूद वो इस्लामी हुकूमत में रह सकता है। जब वो इस्लामी हुकूमत में है तो उसका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट चलाने में क्या है, कुछ तो होगा ना। ज़कात उससे नहीं ली जा रही, उशुर उससे नहीं लिया जा रहा, खिराज उससे नहीं लिया जा रहा, तो क्या देगा वो, उसका कोई ना कोई टैक्स तो होगा। तो जो भी टैक्स होगा जो उसको इस्लामी हुकूमत में रहने का हकदार बनाता है, उसी टैक्स को जिजिया कहा जाता है। तो अब ये जो पॉइंट्स हमने जिक्र किए उसमें पहला पॉइंट तो ये है कि जिजिये का जिक्र कुरान में है, इसका कोई इंकार नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि वहुम सागिरून जो आयत है, आयत नंबर 29, इसका मतलब जलील और रुसवा करना नहीं है, इसका मतलब है सब्जुगेट करना। और इस्लामी हुकूमत के अलावा दुनिया की हर हुकूमत अपनी रियाया और अपने बाशिंदों, अपने सिटीजन्स को सब्जुगेट करती है, इसलिए अंग्रेजी में रियाया को सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यह हुआ कि जिजिया अगरचे बजाहिर ऐसा लगता है कि एक यानी एक तरह का टैक्स है जो डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो करता हो, दुनिया की हर हुकूमत में और दुनिया के हर मुल्क में जो टैक्स का निजाम है वहां पर किसी न किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, लेकिन उस डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई किया जाता है टू एन एक्सटेंट। अब आप कहें भाई जिम्मी का लफ्ज तो ये भी बड़ा तौहीन आमेज है। इस पर एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप यूके में या यूएसए में आते हैं और यहां आकर मसलन आप वर्क वीजा पर आए, तब तो आप फॉरेनर्स हैं, आप चाहे 20 साल में आप फॉरेनर्स हैं। लेकिन जब आपका स्टेटस बदलता है और आप वर्क वीजा से मसलन ग्रीन कार्ड पर आते हैं, तो ग्रीन कार्ड वैसे तो बहुत अच्छा लफ्ज है, ग्रीन कार्ड भाई, हरा कार्ड, लेकिन असल जो उसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, एलियन कार्ड। एलियन का मतलब पता क्या होता है? एलियन, आपने नाम सुना होगा, एलियंस भाई जो दुनिया के बाहर रहते हैं। एलियन का माना है गैर, इसीलिए ऐसे लोगों को रेजिडेंट एलियंस कहा जाता है अमेरिका में। ये गैर लोग हैं जो यहां आके मुकीम हो गए। फिर ये जो अगियार हैं, जो गैर लोग हैं, क्यों गैर हैं? चूंकि ये अपनी हुकूमतों के वफादार हैं। ये अमेरिका के या यूके के वफादार नहीं है, यूके की क्वीन या किंग के वफादार नहीं है, इसलिए ये एलियंस हैं। ओके, नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद दैट, हर एक आदमी, हाँ जी, बल्कि वो सारे के सारे लोग कि जिनको जिजिया पर प्रॉब्लम है अपने आप को फख्र से कहते हैं कि हम यहाँ के रेजिडेंट एलियन हैं। फिर उसके बाद 5 साल के बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है अगर वो चाहते हैं, और अब एलियन का ठप्पा उनसे हटता है, अब वो सिटीजन बनते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस्लामी हुकूमत में जिम्मी का लफ्ज इतना शानदार और इतना जबरदस्त कि उसमें कहीं भी किसी भी तरह की तौहीन आमेजी की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिम्मी का मतलब है कि हुकूमत ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, यू आर इन माई प्रोटेक्शन, ये जिम्मी, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। क्या एलियन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आपकी जिम्मेदारी ले ली? एलियन का मतलब है कि आप बाहर के, आप गैर हैं, यूर अदर। और जिम्मी का मतलब यूर माइन, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी में हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में जो इस्लामोफोबिक बैठे हैं वो जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ इन मौजूआत को उठाते हैं, और वो लोग, वो बच्चे के जो पूरी रात सिर्फ चंद जीबी डाटा के चक्कर में अपनी रातें गुजार देते हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास हुनर नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम जिन्होंने अपनी जिंदगी का किया है, उनके दिमागों तक ये लोग पहुंचते हैं और उनको मुसलमानों से बज्जन करते हैं, इस्लाम से बज्जन करते हैं। तो अगर किसी को जिजिये पर एतराज है तो उसको चैलेंज ये है कि वो ये साबित करे कि दुनिया के हर मुल्क में टैक्स का निजाम इतना फेयर है कि वहां किसी भी तरह का जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना इंडिया में, ना अमेरिका में, ना यूके में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना दुनिया के किसी भी मुल्क में। वो ये साबित करे और उसके बाद आकर हमसे गुफ्तगू करे।